बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान का मीडिया तो बेज़ुबान कर दिया गया है, लेकिन नित नए शोशे छोड़े जा रहे हैं। करप्शन के अस्थान ने इस मुल्क को खोखला कर दिया है। करप्शन करने वाले भी करप्शन के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की इंतहा हो चुकी है। करप्शन के इस मुल्क को दीमक की तरह खा लिया है। पीडब्ल्यूडी हो, ठेकेदारी निजाम हो, अरबों रुपए की करप्शन की जा रही है और करप्शन तकरीबन जायज हो चुकी है। और ऐसे में वजीर दफा कहते हैं ब्यूरोक्रेसी प्लीद है। जियाउल हक ने 5 जुलाई 1977 को मार्शल लगाया और इनसे ज्यादा अक्सरियत मुस्लिम लीग नून की रही, पहले जुनेजो थी। लेकिन इमरान खान ने इन सबको एक्सपोज कर दिया। शहीद अरशद शरीफ इसीलिए कहता था बादशाह नंगा है। आज पूरा पाकिस्तान कह रहा है मुल्क में करप्शन करने वाले ही को बार बार अगर मुसल्लत करोगे, अरबों रुपए की करप्शन करने वाले, कमीशन लेने वाले, ठेकेदारी में, ट्रांसफर पोस्टिंग में इंतकामी कार्रवाई करने वालों को हुक्मरान बनाओगे तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा, बदहाली की दलदल में फंस जाएगा। सोशल मीडिया पर आजकल एक बहुत बड़ी अहम खबर चल रही है। इस खबर का ताल्लुक मुल्क की मौजूदा सियासत, निज़ाम और मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ बज़ाहिर नजर आता है। ख्वाजा आसफ जो वजीर दफा हैं, जो रिहाना डार से हार गए, जिनके वालिद साहब जियाउल हक की मजलिस शूरा में थे, आज तक वो इक़्तिदार में हैं। इन्होंने एक्स पर लिखा है कि वतन अजीज आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और शोहरत लेने के लिए तैयारी कर रही है। ये नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि कमो बेशतर जिंदगी के 50-40 साल हुक्मरान रहने वाले ने एक अफसर का नाम नहीं दिया, एक को सजा नहीं दी। क्योंकि इन ब्यूरोक्रेसी में कोई भी पॉलिटिशियन, ख्वाजा साहब की इस बात में मैं इत्तेफाक करता हूं, करप्शन नहीं कर सकता जब तक सरकारी अफसर मुलव्वस ना हो। अगर कोई डेवलपमेंट का काम करता है कि 100 अरब का ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट देने वाला पहले ही कहता है 20% मुझे पैसे दुबई दो या बैरून मुल्क दो। इस किस्म की बातें आम हैं। लेकिन पुर्तगाल में ये ब्यूरोक्रेट्स हैं और सियासतदान हैं। मेफेयर फ्लैट किसके हैं, सिरे महल किसका था, दुबई में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी किसकी थी। लेकिन यहां करप्शन का इल्जाम लगाकर ब्लैकमेल करके अपना रेट बढ़ाया जाता है। करप्शन खत्म नहीं की जा सकती। टैक्स कलेक्शन में खरबों रुपए की करप्शन हर महीने रोजाना करोड़ों अरबों की करप्शन, ठेकों में करप्शन, ट्रांसफर पोस्टिंग में करप्शन, झूठे मुकदमात करने में करप्शन। लेकिन हुक्मरान सिर्फ मुखालफिन को कुचलने और अवाम को दिलासा देने के लिए दावे करते हैं। ख्वाजा आसफ साहब ने कहा कि शोहरत लेने की तरह ये नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मगर अरबों रुपए खा के आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि मौजूदा हुक्मरान भी अरबों खरबों खा रहे हैं। ख्वाजा साहब ऐसे ना करें, और सियासतदान सब मिलके खा रहे हैं। करप्शन एक ऐसी गलाजत है, ये गंद है, चाहे साफी खाए, चाहे सियासतदान खाए, चाहे कोई सरकारी खाए। जब करप्शन का आप नसूर खत्म नहीं करेंगे, माशरा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तालीम, जो करप्शन के पैसे जो खरबों रुपए हैं, इसी तालीम पे लग रहे थे, सेहत पे लग रहे थे। पर इमरान खान ने जब करप्शन को हाथ डाला तो आज 2 साल से आपने उसको तस्वीर और आवाज ही नहीं आने दी। उसका यही कसूर था कि उसने करप्ट माफिया पर, शुगर माफिया पर हाथ डाला। उस दौर में भी करप्शन हुई, लेकिन इमरान खान पर आप एक पैनी करप्शन का साबित नहीं कर सके। अब आप अपने 2 वजीरों की लड़ाइयों को अब करप्शन का इल्जाम दे रहे हो। और पिछले दिनों आप पर भी कुछ अहम हल्के नाराज थे। ख्वाजा साहब, आपकी नाराजगी की वजह कुछ और है। कहते हैं कि रिटायरमेंट के बजारों जो अब करप्शन कर रहे हैं, जो आरओ ने करप्शन करके आपको इलेक्शन जिताया 8 फरवरी का, उन आरओ का भी नाम लो। पूरे पंजाब में 37 जिले हैं, 10 डिवीजनें हैं, किसी एक अफसर ने नहीं कहा मैं जुल्म ज्यादती नहीं करूंगा, ना इंसाफी नहीं करूंगा। आप लगाते ही उन करप्ट और नाअहल अफसरों को जो आपसे ब्लैकमेल और उनसे नजायज काम करे। फिर 10 काम वो आपके नजायज करते हैं और 5 अपने करते हैं, और अवाम रुसवा होती है। अदारों से इंसाफ लेना नामुमकिन हो चुका है। नाज़रीन, बुजदार का एक करीबी तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब बेटियों की शादी पर
سلامی وصول کر چکا ہے اور آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے یہ خواجہ آصف ہے، اور موجودہ ایک اعلیٰ افسر جس نے 2 سال پہلے 9ویں اور 10ویں محرم کو 29 کروڑ روپے کا 4 کنال کا کارنر پلاٹ لیا۔ آپ کے دور میں جتنی کرپشن ہوئی اور ہو رہی ہے، کرپشن کی ابتدا ہی آپ نے شروع کروائی۔ مسلم لیگ نون نے 1985 میں خرید و فروخت صحافیوں کو بھی خریدا۔ سیاستدان تو ان کا کہتے ہیں، خواجہ صاحب کے مطابق سیاستدان تو ان کا بچہ کچا کھاتے ہیں اور چولہے مارتے ہیں۔ نہیں، سیاستدان پورا حصہ لیتے ہیں۔ ڈیولپمنٹ فنڈ میں بتاؤں ایک وزیر نے کتنے پیسے لیے اور کون سے ملک میں لیے، اور اس کی وزارتوں میں کتنے پروجیکٹ میں کتنی باتیں ہیں، لیکن یہ تحقیقات آپ کرائے، لیکن کرنے والا خود رزق حلال کھاتا ہو، ایماندار ہو، قابل ہو، محنتی اور غیر جانبدار ہو، کسی دباؤ میں نہ آئے، تو کرپشن منیمم کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے حکمرانوں کا ایماندار ہونا ضروری ہے۔ سیاستدانوں تو ان کا کہتے ہیں بچہ کچا کھاتے ہیں، اسی لیے سیاستدان خربوں کے مالک ہیں باہر۔ اسی لیے ایک اہم سیاستدان کا بیٹا کرپٹو کریسی میں اربوں روپے کا چونا لگا کر آج کل پاکستان آیا ہوا ہے۔ نہ پلاٹ نہ خرید، غیر ملکی شہرت کیوں کرتا ہے؟ پاک سرزمین بیوروکریسی پلیت کر رہی ہے۔ یہ خواجہ آصف صاحب کے الزام ہیں، جن کے ہوتے ہوئے بیوروکریسی کو کرپشن میں لاگا گیا اور سیاست انہوں نے نوازا۔ 1985 کے غیر جماعتی الیکشنوں میں ایم پی ایم این او کی بولیاں لگائی گئی۔ بیوروکریسی پلیت کر رہی ہے۔ خواجہ آصف جیسے اہم وزیر کی یہ ٹویٹ حکومت کے خلاف، خود اپنے خلاف چارج شیٹ ہے، لیکن کرنے والے وزیر بھی ان کے کھانے والے کچھ محکموں کے چیف انجینئر ہیں، جو ایک مہینے میں 1 ارب روپیہ کما رہے ہیں اور لگانے والوں کو 20 کروڑ روپیہ دے رہے ہیں۔ میں کچھ افسران ایکسین ایسی کو جانتا ہوں، کس طرح وہ کمیشنیں لگ کے پوسٹنگیں لیتے ہیں اور کس طرح پیسے کھا رہے ہیں، لیکن یہ آپ کی حکومتوں کی سرپرستی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ خواجہ صاحب نے اپنے ہی حکومت کے خلاف چارج شیٹ کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوروکریسی میں بیٹھے لوگ پاکستان سے اربوں خربوں روپے لپیٹ کر پرتگال میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ تو خواجہ صاحب آپ نے اپنی ہی حکومت کے خلاف چارج شیٹ کر دی، تو آپ نے ان کو کیوں نہیں پکڑا؟ منی لانڈرنگ تو ایک جرم ہے۔ منی لانڈرنگ کروانے والے کسی ایک بندے کو پکڑا، کسی ایک بیوروکریٹ کا بتائیں، آپ نے اس میں نام دیا۔ آپ کے پاس تو اقتدار تھے، وسائل تھے، آپ ہر ایک کی تحقیقات کرا سکتے ہیں۔ صحافیوں کی بھی تحقیقات کرائیں، سیاستدانوں کی بھی کرائیں، ججوں کی بھی کرائیں، جرنیلوں کی بھی کرائیں، بیوروکریٹس کی بھی کرائیں، تاجروں کی بھی کرائیں۔ جو حرام کھاتا اس کو الٹا لٹکائے، لیکن یہ غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ جس دن یہ نظام چل پڑا اس دن ملک بہتری کی طرف ہوگا۔ خیر، خواجہ صاحب کی اس کے پیچھے ایک وزیر کے ساتھ ذاتی لڑائی بھی ہے۔ اس بیان کے پیچھے بہت وجوہات اور ان کو ایک مسئلے میں ڈانٹ بھی پڑی ہے۔ آج کل کیونکہ صدر کی تبدیلی کی خبریں بھی آ رہی ہیں اور ایک اور اہم شخصیت کے عہدے بھی تبدیل، لگتا ہے کسی بڑے مقصد کے لیے چھوٹی چھوٹی شدنیاں چھوڑ کے پورے نظام کو لپیٹنے کی خبریں بھی مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں، کیونکہ یہ تو پہلے ہی چوری کے مینڈیٹ کی حکومت ہے، اس سے بہتری کی کیا رکھے۔ عمران خان نے 5 اگست کو ایسا احتجاج کیا کہ مریم نواز صاحبہ موجودہ آئی جی کے بارے میں کہتی ہیں، دیکھ کر آئی جی کی طرف، کہ یہ انتظار کرتے رہے، کوئی احتجاج کرنے نہیں آیا۔ آپ حلف اٹھا کے ان سے پوچھیں، کیا پورے پنجاب میں 10 دن پہلے چھاپے مارنے نہیں شروع کیے گئے؟ کیا کنٹینر لگا کے گرفتاریاں نہیں ہوئی؟ کیا پنجاب میں ہزاروں مقدمات میں ہزاروں لوگوں کو نامزد نہیں کیا گیا؟ خدا کا واسطہ اس منصب پر جا کر اتنا غلط بیانی تو نہ کریں۔ آپ نے تو جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا ہے، 26ویں ترمیم عدلیہ کا گلا گھونٹ دیا ہے، صحافت کو نوکریوں سے نکال دیا ہے، ظلم کی نت نئی داستانیں بناتی جا رہی ہیں مریم نواز صاحبہ۔ صرف آپ یہ چیک کر لیں، آپ کا یہ بیان کہ کوئی احتجاج کے لیے نہیں نکلا، تو پھر مقدمات درج کیوں ہوئے؟ ہر ڈی پی او کو بلائے، ہر آر پی او کو بلائے، آئی جی کو بلائے، چیف سیکرٹری کو بلائے، ان سے حلف لیں کہ کیا آپ نے چھاپے مارنے نہیں شروع کیے 5 اگست سے پہلے؟ آپ نے ڈیالہ جیل کے باہر کرفیو کیوں لگایا؟ عدالت کے حکم بعد ملنے کیوں نہیں دیا گیا؟ آپ عدالتوں کی بھی حکم عدولی کرو، آئین شکنی بھی کرو، قانون شکنی بھی کرو، پھر اپنے آپ کو اچھا کہو۔ سوال تو اٹھے گا، آپ قابل احترام ہیں، لیکن آپ وقت کی وزیر اعلیٰ ہیں، عوام سے سچ بولیں گی تو عوام بھی آگے جائے گی۔ خیر، یہ تو ہوتا رہتا۔ خبریں یہ بھی ہیں کہ سیاسی دیوتاؤں کی لڑائی کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ سرخ قالین
سرکنا شروع ہو گیا ہے۔ خواجہ آصف کی ٹویٹ کو ایک بیوروکریٹ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، جبکہ ایسے سینکڑوں بیوروکریٹ ہیں، درجنوں نہیں سینکڑوں یہ غلط بیانی کر رہے ہیں بالکل، لیکن انہوں نے ایسی کہانی کھول دی ہے جس کی طے میں جائیں تو بڑے بڑے پارساہوں اور پردہ نشینوں کے چہروں سے نقاب اتر جائیں گے۔ کچھ خاص سیکٹری ہیں جو کچھ منسٹروں کے کماؤں پتر ہیں، وہ جس منسٹری میں جہاں لگتے ہیں وہاں اربوں روپے کے پروجیکٹ ہوتے ہیں اور وہ کمیشن لی جاتی ہے۔ پولیس نے تو انتہا کرتی ہے، چادر چار تارے کا تقدس پامال۔ عمران خان جیسے لیڈر پر کہہ دیا کہ اس کے گھر میں ایک سپاہی بھیس بدل کے گیا جو چھٹی پر تھا۔ کعبے میں اس نے ایران میں جھوٹ بولنے سے تنگ کر دیا۔ آپ جھوٹ کے اس مینار پر کب تک کمزور حکومت کو چلاؤ گے؟ انتقام تو ہے لیکن اس کا بدلہ بھی ہوگا، کیونکہ ظالم اور تکبر کا عبرتناک انجام ہے اور اس کی باتیں شروع ہو چکی ہیں۔ ناظرین، اب پردہ نشینوں کے چہرے سے نقاب اتر جائیں گے، اب نہیں تو کچھ دنوں بعد۔ خواجہ آصف نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے جس سے حکومت ہل کر رہ چکی ہے، جبکہ بیوروکریسی میں کرپشن کی تو اماج گاہ لگی ہوئی ہے۔ اماج گاہ ہے، کچھ اچھے ایماندار ہیں لیکن انہیں پوسٹنگ نہیں دی جاتی کیونکہ وہ ان کے ظلم کا حصہ نہیں مانتے، نہ خود حرام کھاتے ہیں نہ کسی کو دیتے ہیں۔ لہذا افسروں کا انتخاب بھی کیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے مخالفین کو کچلو گے۔ ٹھیکیداری پہ پہلے ہی بولیاں لگ رہی ہیں اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، لیکن اس دور میں بہت زیادہ ہو گیا کیونکہ اس دور میں سرکاری افسروں کو۔ دوسری جانب خبریں گردش کر رہی تھی کہ خواجہ آصف نے نواز شریف کے استعفے دینے کی پیشکش کر دی، لیکن خواجہ آصف نے ان خبروں کی سختی سے تردید کی ہے، جبکہ کچھ نون لیگی ذرائع کا کہنا کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، گھر کا بیدی لنکا ڈھائے۔ کیسے استعفیٰ دیتے ریحانہ ڈاک سے الیکشن ہارے تھے، آر او کے ریزلٹ ہی نہ چینج کرتے۔ یہ تو 17 سیٹیں اعتزاز احسن صاحب کے مطابق اور شاہد حقان عباسی کے مطابق 17 سیٹوں والوں کو 200 سیٹیں دو گے تو شر سے خیر نہیں آتی، شر سے فتنہ ہی پھیلتا ہے۔ لہذا جس کی بنیاد ہی جھوٹ ہو، جو حکومت جھوٹ پہ کھڑی ہو، اس سے سچ کی امید کیا رکھتے ہو؟ ناظرین، کا دوسری طرف وزراء کی بھی آپس میں جنگ چڑھ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بھی سرد جنگ ہے کہ اگر صدر ہوگا تو پھر صدر کی بجائے ہم نے وزارت عظمیٰ دے، حکومت ہماری وجہ سے تبدیل ہوئی ہے۔ اس قسم کی باتیں اسلام آباد کے اہم حلقوں میں گردش کر رہی ہیں۔ منی لانڈرنگ کے کیس ہوئے تو سب سے پہلے میں کچھ 50 کے قریب لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کھربوں روپے باہر بھیجے، لیکن یہ حکمرانوں کا کام ہے انہیں پکڑنا، صحافی کا کام خبر دینا ہے، تھانے دار اور جج بننا نہیں۔ لیکن خیر، کسی بڑی سرپرستی کے بغیر کرپشن ممکن نہیں۔ اور تو اور آپ کو بتاتے چلے کہ محمد مالک جو ARY میں 10 بجے کا پروگرام کرتے ہیں نے بھی ایک بہت بڑا انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں 2 بڑی خوفناک قسم کی لسٹیں بن رہی ہیں۔ ایک لسٹ تو وہ ہے جس میں ایک انتہائی اہم شخصیت نے جون اور جولائی میں میٹنگ کی اور جون میں ہونے والی میٹنگ میں انکشاف ہوا کہ گزشتہ 3 سالوں میں 2000 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، جبکہ یہ میں کہہ رہا ہوں اس سے کئی گنا زیادہ کرپشن ہے۔ روزانہ اربوں خربوں کی کرپشن ہو رہی ہے، روزانہ، ڈیلی، شاید ہی کوئی ایک دن ہو، لیکن پکڑنے والے چوکیدار جب چوروں سے مل جائے تو پھر گھر کو ناقابل تلافی نقصان ہے۔ اللہ کرے یہ احتساب شفاف ہو، جس دن صاف احتساب کرپشن کے خلاف ہوا سیاسی معاملے میں، اس دن ملک ترقی کی طرف جائے گا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ گزشتہ 3 سالوں میں 2000 روپے کی کرپشن ہوئی ہے۔ کچھ اداروں کے لوگ بھی اس میں ملوث ہے، بہت سارے ملوث ہے، نہ ملوث ہونے والے آٹے میں نمک ہے۔ چند ایماندار افسران رہ گئے ہیں۔ خالق دادلک جیسے بندے سے انکوائری کرائیں جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، محمد MLH سے کرائے، جوید اقبال سے کرائے۔ موجودہ تو مجھے ایسا نظر ہی نہیں آتا کہ جو کرپشن کے خلاف غیر جانبدار اور بغیر دباؤ کے انکوائری کرے۔ جسٹس اعجاز اسحاق سے کرائے، بابر ستار سے کرائے، اطہر منیلا سے کرائے، منصور علی شاہ سے کرائے، وہ ججوں سے کرائے جو اپنی زندگی کو خطروں میں ڈال کے انصاف کرتے ہیں۔ آپ تو صحافیوں کو سچ نہیں بولنے دیتے، سچی خبر پر آپ انہیں پہلے جبری آفر کراتے ہیں، پھر اس کا معاشی قتل کرتے ہیں، پھر دھمکاتے ہیں، ڈراتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ثابت کرو۔ خیر، تم قتل کرو کہ کرامات کرو۔ نہ 2-3 سال
कुछ अदारों के लोग भी कहते हैं इसमें मुलवस है। इस लिस्ट में सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और तमाम कॉन्ट्रैक्टर यानी कि ठेकेदार भी शामिल हैं जो ऐसी तमाम स्कीमों के अंदर मुलवस तय पाया है कि पहले 500 ऐसे केसेस सामने लाए जाए जिनमें रिकवरी भी हो सकती है, 100 अरब रुपए भी रिकवर हो जाए तो एक अच्छा स्टार्ट होगा। इसके अंदर फैटर सेल भी एक्टिव हो गया है। इसके अलावा हालिया सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी हुक्म दिया गया है। पता चला है कि कितना पैसा चला है। लिस्ट के अंदर बहुत से असेंबली, सेनेटर्स, ठेकेदार, कंट्रैक्टर का ताल्लुक सिंध है, मेरे ख्याल में पंजाब में ज्यादा है। दूसरी लिस्ट में SIFC के बारे में है। पता चला कि SIFC प्रोजेक्ट्स को ब्यूरोक्रेट्स का एक बड़ा हिस्सा फेल करने पर तुला हुआ। नहीं नादरीन, दुनिया में कोई ऐसा सियासतदान नहीं जो सरकारी अफसर के बगैर 1 रुपया भी करप्ट कर सके। कोई स्कीम पास करनी है, ट्रांसफर पोस्टिंग करनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पैसे खाने हैं, टैक्स कलेक्शन में अरबों खरबों रुपए खाए जाते हैं। पाकिस्तान आज तक तरक्की इसलिए नहीं कर सका कि अरबों खरबों रुपए के हम IMF से कर्ज लेते हैं, लेकिन कमीशन में 40% माल खाया जाता है। लेकिन करने वाले हुक्मरान है। अगर आप करप्शन को मौजूदा बुरा समझते तो आसफ जरदारी और शरीफ खानदान पर अरबों रुपए के एक दूसरे के इल्जाम लगाए गए। किसी ने सिरे महल बनाया, किसी ने मेफेयर फ्लैट, किसी ने खरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई, दुबई, सऊदी अरब। लेकिन आप पकड़े, करप्शन की इंक्वायरी वो कर सकता जो करप्शन को खुद हराम कहे, सुअर का गोश्त के, खुद करप्शन ना करता हो, ईमानदार हो, किसी दबाव में ना आए। ताकतवर और कमजोर के लिए एक जैसा कानून होगा तो खरबों रिकवर हो सकते हैं और वो खरबों रुपए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए लग सकते हैं। करप्शन का खात्मा, मेरिट पे तैनाती है, आइन और कानून की हुक्मरानी से मुल्क को आगे जाया जा सकता है। अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया है, जुल्म की तवील रात खत्म होने वाली है। आपस में फट रहे हैं। कुछ ऐसे अफसरान को मैं जाती जानता हूं जो मनपसंद पसंद होने के लिए ना सिर्फ पैसे कमाते हैं बल्कि इंसानी हकूक़ की पामाली में भी बढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, और वो सारा कुछ हुक्मरानों को पता है। लेकिन ये लिस्टें बनाते हैं ब्लैकमेल करने के लिए, ये देख तूने हराम खाया, ये हमारे 2 गलत काम कर। काश ये लिस्टें कहीं ये हराम कमाया, पैसे वापस कर, कौमी खजाने में हो। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि डेवलपमेंट काम या ठेकेदारी में 40% तक कमीशन खाई जाती है, चाहे सेहत हो, चाहे PW हो, हाईवे हो, इरिगेशन हो, कोई भी महकमा हो। तो जब तक करप्शन का गंद नहीं निकालेंगे, कुएं में से पानी निकालने की बजाय कुत्ता बाहर निकालें, करप्शन को मिनिमाइज करें, मेरिट पर तैनातियां करें, और मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। लगता है हुक्मरान बड़ी तब्दीली का खौफ में मुब्तला हो चुके हैं। इसलिए इस इतवार को सुना है बाज शरीफ खानदान सर जोड़ेगा कि मारे ते नहीं जावांगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, मुख्तसर से हकायक रखे, क्योंकि सच बोलना जुर्म है। अरशद शरीफ शहीद कहता था बादशाह नंगा है, बादशाह नंगा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।